یہ بھی پریکٹس کیا کرو اس کے بھی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه المطهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ قابل صد احترام بانیان محفل، معزز مہمانان گرامی، بہت ہی پیاری اور عظیم اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، سب کو عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لاکھوں کروڑوں بار مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر اور بے پایاں احسان کہ آج ایک بار پھر ہم حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں، حضور کے ملنے کی خوشی میں، حضور علیہ السلام کے رحمت للعالمین بن کر اس کائنات انسانیت میں تشریف لانے کی خوشی میں ہم سب عید کا جشن منانے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ دوستو، آج ہم یقیناً حبیب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے جمع ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذکر پاک کو، حضور کی محبت کو جہاں تک ہماری طاقت ہے، استطاعت ہے، وہاں تک پہنچانے کے لیے، حضور کے ذکر کے ڈنکے بجانے کے لیے، حضور کے ذکر کے پرچم، حضور کی محبت کے پرچم، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے پرچم بلند سے بلند لہرانے کے لیے جمع ہے۔ اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ الکریم کہ حضور علیہ السلام کا ذکر، حضور کی محبت، حضور کا عشق چند سینوں تک محدود نہ رہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں سینوں کے اندر اس کا نور پہنچ جائے اور اس کی بنیاد لگ جائے، اس کے پودے لگ جائیں، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، جہاں جہاں یہ دولت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جہاں جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچی، وہاں تک بھی یہ دولت پہنچ جائے۔ دوستو، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس پر اتنا زور ہم کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس بات پر، اس امر پر اور اس تحریک پر اللہ رب العزت نے ازل سے زور دیا ہے۔
ہم تو اللہ کے مشن کو ایکسپٹ کر رہے ہیں نا، اور اس مشن کے سپاہی اور مجاہد بن رہے ہیں۔ اس مشن کو اللہ رب العزت نے ازل سے جاری کر رکھا ہے، اور یہ ایسا مشن ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ذکر کو جہاں تک ہماری استطاعت ہے وہاں تک پہنچانے کا مشن، یہ ابد تک جاری رہے گا، اس میں وقفہ نہیں آئے گا، اس میں کبھی بھی وقفہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ چلایا ہوا مشن ہے۔ جب سے خدا نے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما دیا نور کی صورت میں، تب سے اس وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور اس کے ذکر کو ہر مقام پر بلند کرنا اللہ پاک نے اپنا عمل بنا لیا، اپنی سنت بنا لی۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ یہ برکت حاصل ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے چلائے ہوئے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی ہماری طاقت ہے، چاہے ایک چونٹی کے برابر ہو، فخر ہے کہ ہمارا حصہ اس میں ڈل رہا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام ہی آگ بجھانے کے لیے، نارے نمرود کو بجھانے کے لیے، بجھانے کے لیے چڑیا منہ میں ایک قطرہ پانی کا لے کے آ گئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اس قطرے سے آگ اتنی بڑی بجھ جائے گی؟ تو چڑیا نے جواب کیا دیا کہ مجھے پتا ہے اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن مجھے سکون مل جائے گا، مجھے فخر ہوگا ہمیشہ اس بات پر کہ آگ بجھانے والوں میں میرا بھی نام لکھا گیا۔ تو ہم تو نام لکھوانے والے ہیں، فخر ہے اس بات پر کہ اس مشن کو چلانے والوں میں ہمارا نام لکھا گیا۔ اور یاد رکھیں، چلاتا وہی ہے جس کا نام لکھا جاتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ تو پہلا جواب یہ ہے، اور اس کی تفسیر سنیے کہ آخر اللہ پاک نے یہ مشن کیوں چلایا۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کو، حضور علیہ السلام کے ذکر کو اور حضور کی محبت کو، حضور کے عشق کو فرض کیوں کیا؟ اور اتنا بڑا فرض کیا، اتنا بڑا، ذرا توجہ رکھیے، اتنا بڑا فرض کیا کہ نماز کے لیے بھی، فرض نماز کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا، فرض روزوں کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا، فرض حج کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا، فرض زکوٰۃ کے لیے بھی ایک لمٹ مقرر کر دی، مگر جب درود کی باری آئی تو کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ فرمایا 24 گھنٹے، ہر گھڑی، کوئی گھڑی ایسی نہ ہو جس گھڑی تمہاری زبان پر، تمہارے دل میں میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ کیوں؟ فضیلت کیا ہے؟ فرما دی، فضیلت بھی بتا دی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یصلون فعل مضارع کا صیغہ، ماضی کا صیغہ نہیں کہ پڑھتے تھے، نہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، ابد تک پڑھتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اب یہاں آپ نے غور رکھنا ہے ایمان والوں کے الفاظ پر کہ اللہ پاک نے پکارا کس کو ہے، خطاب کس کو کیا؟ جب درود پڑھنے کا ذکر کیا، اپنے نبی کے ساتھ نسبت مضبوط سے مضبوط رکھنے کا ذکر کیا، تو کس کو خطاب کیا؟ یا ایھا الناس نے کہا۔ میری ہر بات میری پیاری بہنوں توجہ سے سننی ہے، بہت تھوڑا ٹائم لوں گی۔ یا ایھا الناس نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، آپ سمجھ لیں کہ آپ سب جو بیٹھے ہیں آپ سب کو خطاب کیا، عام مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے وہ خوش نصیبوں جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اور ہونی ہے، اے وہ خوش نصیبوں جو ایمان کی دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو۔ آؤ تمہیں ایک عمل بتاؤں، صلو علیہ وسلم تسلیما، آؤ ہر گھڑی میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھا کرو اور کثرت سے میرے مصطفیٰ کو سلام بھی پیش کرتے رہا کرو۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان سے اپنے دامن بھرنے ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا ہے، عبادت سے نہیں فرمایا، سمجھ آئی نا؟ عبادت سے نہیں فرمایا کہ جنہوں نے عبادت سے جھولیاں بھرنی ہیں، جنہوں نے عبادت میں نام لکھوانے ہیں، نہیں، فرمایا جس نے ایمان والوں میں نام لکھوانا ہے، جس نے ایمان سے مالا مال ہونا ہے دنیا اور آخرت میں، اس کو ایک عمل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، فلاں عمل کرنا پڑے گا، نہیں، اس کو 24 گھنٹے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنا پڑے گا اور میرے مصطفیٰ کو کثرت سے سلام پیش کرنا پڑے گا۔ گویا در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک منگتا اور فقیر بن کر صدا کے لیے بیٹھ جانا پڑے گا اور میرے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرنا پڑے گا، چارواں عالم میں اس ذکر کے شور مچانا پڑیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما دیا کہ لوگوں، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو جو بلند کرتا ہے، جو پھیلاتا ہے، اس کا مقام کیا ہے کہ جب میں تخلیق آدم کی بات کرتا ہوں تو وَمَا خَلَقْتُ کہتا ہوں، خلقتو میں نے پیدا کیا۔ توجہ طلب نقطہ، اللہ فرماتا ہے جب میں تخلیق آدم کی بات کرتا ہوں، تخلیق کائنات کی بات کرتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ وَمَا خَلَقْتُ، میں نے پیدا کیا، الجن والانس، جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدونی، فقط اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن جب مصطفیٰ کے ذکر کی بات کرتا ہوں، مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی بات کرتا ہوں تو پھر میں تنہا نہیں کرتا، اپنا ذکر تنہا نہیں کرتا، بلکہ کیا کہتا ہوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْتُ نہیں کہتا کہ میں نے ذکر بلند کیا، نہیں، میں کہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے ذکر بلند کیا۔ مولا تو واحد ہے، لا شریک ہے، یہ ہم کہاں سے، ہم کیسے کہہ دیا، فرما دیا؟ تو جواب آتا ہے جان جاؤ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند کرنے والوں، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرنے والوں، قیامت تک بلند کرنے والوں، تم سارے کے سارے میرے ساتھ شامل ہوتے ہو۔ اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہوں کہ خود کو تنہا نہیں رکھتا، جو میرے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو پھیلاتا ہے، میلاد مناتا ہے اور جھنڈے اور جھنڈیاں لگاتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، گلیوں کو سجاتا ہے، بازاروں کو سجاتا ہے، جلوس نکالتا ہے اور لاکھوں ہزاروں کے جلسے سجاتا ہے، ہر شخص کو جان جائے کہ اس گھڑی وہ خدا کے لشکر میں شامل ہوتا ہے۔ اس گھڑی اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فقط نمازی نہیں ہوتا، فقط روزہ دار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لشکر میں شامل ہوتا ہے۔ ورفعنا، وہ میرے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کی بات آئی تو فرما دیا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوتے ہو۔ نماز مصطفیٰ کی سنت ہے نا، اور جب تم میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو، اس کے ذکر کو بلند کرتے ہو تو پھر تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو، خدا کے ساتھ ہوتے ہو۔ اس قدر اس ذکر کو اللہ پاک نے عظمت عطا کی، اس لیے ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو آپ کو بتانے لگی ہوں، ہر بہن اور بیٹی کان کھول کے سنے گی اور اس سبق کو یاد کرے گی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، دوسری عبادت ہے۔ کیا ہے؟
ایک ایمان، دوسری عبادت، جو ہماری پہچان ہے اللہ کے بندوں کی، نبی کے غلاموں کی۔ دو چیزیں پہچان ہے۔ نمبر ایک بولیں ایمان، ذرا بلند آواز سے بولا کریں، اور نمبر دو عبادت۔ ان دونوں چیزوں پر انحصار ہے ہمارے جنتی ہونے کا۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں سے بھی اگر ایک چیز کم بھی ہوئی تو جنت میں داخلہ ممکن ہوگا، اور دوسری چیز اگر نہ ہوئی تو جنت میں کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکے گا۔ ایمان اگر پاس ہوا تو جنت میں داخلہ مل جائے گا، ممکن ہے، پکا ہے، بلکہ جس کے پاس ایمان ہے اس کا جنت میں داخلہ پکا ہوگا، اور جس کے پاس ایمان نہیں، نعوذ باللہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا، ہوا بھی نہیں لے سکے گا۔ اور جس کے پاس عبادت ہے ایمان نہیں، جس کے پاس عبادت تو ہے مگر ایمان نہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا، اس کی عبادت اس کو کبھی بھی جنت میں نہیں لے کے جائے گی۔ اور جس کے پاس ایمان ہے عبادت نہیں، خدا کی قسم وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ توجہ رکھنی ہے آپ نے میری طرف، کہ جس کے پاس ایمان نہیں عبادت ہے وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا، اور جس کے پاس ایمان ہے عبادت نہیں بھی ہے تو رب کی قسم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا، توجہ میری طرف رکھے، کہ ہر فاسق بھی جنت میں ضرور جائے گا، ہر فاسق بھی، توجہ ہے نا سب کی، ہر فاسق بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہر فاسق بھی جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں، ہر فاسق بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ پھر تیسری بار پوچھا صحابی نے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہہ جو دیا کہ ہر فاسق بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ کس طرح سے جائے گا؟ کہ وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے یا عبادتوں کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا اللہ کے عدل کے تحت، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے صدقے سے آخر کار اس کو دوزخ سے نکال کر حوض میں غوطہ دلوا کر آخر کار اس کے ایمان کی بنیاد پر اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ ہر ایمان والا جنت میں ضرور جائے گا۔ اب آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں، یہ عید مناتے ہی ایمان والے ہیں۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حج کرتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ ہر وہ عمل، یوں سمجھیے کہ ہر وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا، حضور نے کیا اور ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا، وہ اللہ کی عبادت بن گیا۔ اور وہ عمل جو میرے خدا نے کیا، مصطفیٰ کے خدا نے کیا، رحمت للعالمین کے خدا نے کیا، اور اس کو ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا، خدا کی قسم وہ عبادت نہیں، وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے، وہ عبادت نہیں، وہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ خدا عبادت کرنے سے پاک ہے۔ اللہ تو عبادت نہیں نہ کرتا، عبادت تو نبی کرتے ہیں، خدا کے بندے۔ تو جو عمل بندے نے کیا وہ کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا۔ اور جو عمل خدا نے کیا وہ کبھی بھی عبادت نہیں کہلا سکتا، وہ ایمان ہوگا، اور ایمان ہوگا تو عبادت ہوگی، ایمان ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا، ایمان ہوگا تو خدا ملے گا، اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟
حضور نے نماز پڑھی وہ عبادت بن گئی، حضور نے روزہ رکھا وہ عبادت بن گئی، حضور نے حج کیا وہ عبادت بن گئی، اور جب میرے خدا نے مصطفیٰ پر درود پڑھا تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ایمان بن گیا۔ جب میرے خدا نے مصطفیٰ پر درود پڑھا، اس لیے میری بہنوں غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ڈائریکٹ حضور پر درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، سیدھا ہمیں حکم نہیں دیا۔ درود پڑھنے سے پہلے، حضور کا ذکر بلند کرنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ مومنوں یہ میرے نبی کا عمل نہیں، توجہ سے، کہ میرے نبی پر درود پڑھنا اور میرے نبی پر سلام پڑھنا اور میرے نبی کے ذکر کو بلند کرنا یہ کسی بندے کی سنت نہیں، یہ کسی بندے کا عمل نہیں، یہ عمل ہے تو مصطفیٰ کے خدا کا عمل ہے۔ تو جو خدا کا عمل بن جائے، خدا کی سنت بن جائے، وہ کبھی بھی عبادت نہیں کہلا سکتا، خدا کی قسم وہ ایمان ہوگا، ایمان ہوگا، ایمان ہوگا۔ تو پھر نمازیں کب قبول ہوں گی؟ جب ایمان ہوگا۔ تو ایمان کیسے ہوگا؟ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام ہوگا۔ ایمان ہوگا جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے پرچم ہر ہاتھ میں آ جائیں گے۔ خدا کی قسم جس جس ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کے ذکر کا پرچم آ گیا، جس جس ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کے محبت کا، عشق کا پرچم آ گیا، حضور کی عظمتوں کا پرچم آ گیا اور حضور کی عظمتوں کی حفاظتوں کے پرچم آ گئے، خدا کی قسم لکھ لیں وہ ایمان والا ہے۔ اور جس کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے عشق کے پرچم سے خالی رہا، نعوذ باللہ، حضور کی محبت کے پرچم سے خالی رہا، جس کا دل حضور کے ذکر سے خالی رہا، وہ فقط بیٹھا فتوے لگاتا رہا کہ جیسے ہم پیدا ہوئے تھے ویسے مصطفیٰ پیدا ہوئے، جیسے ہم چلے جاتے وہ بھی چلے جاتے، وہ بھی چلے گئے، تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ 12 ربیع الاول کو وہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کا وصال بھی ہوا ہے، تم پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہو، وصال کا غم کیوں نہیں کرتے؟ ارے اس کا غم کہ جس کا ذکر ہمیں ایمان عطا کر رہا ہے۔ رب کی قسم جتنا اس کا ذکر کرتے جا رہے ہیں اتنا ہمارا دامن ایمان سے مالا مال ہوتا جا رہا ہے، جتنا درود پڑھتے جا رہے ہیں اتنے ہم ایمان میں مالدار ہوتے جا رہے ہیں، مالدار ہوتے جا رہے ہیں، جتنا اس کے ذکر کے پرچم لہراتے جا رہے ہیں اتنے ہم ایمان میں مالدار ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں یا امیر ہیں؟ بلال حبشی جن کے پاس تن پہ پہننے کے لیے ایک لباس ہوتا تھا، غلامی سے اٹھ کے، غیر کی غلامی سے اٹھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نگاہ کرم نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا، بلال کو سیدنا بلال حبشی بنا دیا۔ ایک لباس ہوتا تھا جس کو دھو لیتے تھے، ایک ہوتا تھا جس کو پہن لیتے تھے، پیبند لگے ہوئے، دنیا کا یہ مال تھا ان کے پاس، مگر خدا کی قسم ایمان سے اتنے مالا مال تھے، اتنے مالا مال تھے کہ سرکار نے ایک دن دیکھا، ہائے ہائے بلال حبشی کو دیکھا، نظر فرمائی، فرمایا بلال تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ ابھی میں نے عرض کیا جنت میں کون جائے گا؟ عبادت والا یا ایمان والا؟ ایمان والا۔ اور ایمان ہے کیا؟ ایمان نماز ہے، روزہ حج زکات ہے؟ نہیں، ایمان اللہ کی سنت کا نام ہے، اللہ کی سنت کا نام ایمان ہے، اور اللہ کی سنت کچھ اور نہیں، اللہ کی سنت مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ کے ذکر کو ہر مقام پر بلند کرنا ہے، ہر جہان میں بلند کرنا ہے، ہر مخلوق کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو ڈالنا ہے۔ ہماری کوشش ہے نا الحمدللہ کہ جہاں تک حضور کی محبت نہیں وہاں تک بھی پہنچائیں، اور یہ مشن بھی میرے خدا کا، یہ سنت بھی میرے خدا کی کہ حضور غار ثور میں تشریف لے جاتے، 100 سال پرانا سانپ نکلتا ہے، یہ واقعہ سنا، سارا سنانے کی ضرورت نہیں،
جب حضور پوچھتے ہیں کہ سام تو نے میرے یار کو ڈنگ کیوں مارا؟ عرض کی حضور 100 سال کا ہو گیا ہوں اور پوری صدی سے آپ کے دیدار کو تڑپ رہا تھا. آج آپ میرے گھر تشریف لائے تو آپ کے یار نے میرا راستہ روک دیا. مالی باغ نہیں ویکھن دیندا. آئیاں جدوں باہر تو میں نے زہر نہیں دیا، بس راستہ کھلوانے کے لیے ذرا سا ڈک دیا ہے. حضور آپ کے دیدار کا طالب تھا. اگر دنیا کی طرف جاتا دیدار کرنے، لوگ مجھے مار ڈالتے دشمن سمجھ کر. حضور کا دیدار کیا، خدا کی قسم روایات بتاتی ہے. دیدار کیا محبوب کا، اور موت کو جو روک کے رکھا ہوا تھا اس سے گزارش کی ہوئی تھی کہ 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے، مینوں یار دا درشن پالن دے، خود جان حوالے کر دے سائنس جان دا مالک آلن دے. آج جان دا مالک آ گیا، وہی ڈیر ہوا، مثال ہو گیا، شہید ہو گیا. یہ محبت کس نے ڈالی تھی صاحب کے دل میں؟ بولے خدا کے سوا کوئی ایسا کام کر سکتا؟ حضور ابھی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہے، چھوٹی عمر میں ہے، عمر مبارک ابھی اتنی کم ہے. حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگل کی طرف جاتے ہیں اماں حلیمہ کی بکری ڈھونڈنے کے لیے. شیر جیسے جانور بھی آ کے حضور کے قدموں میں سجدے کرتے. حضور پوچھتے ہیں کہ میری ماں کی بکری کس نے چرائی؟ تو شیر آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اماں کی بکری میں نے چرائی. حضور نے ڈانٹا کیوں چرائی؟ عرض کی حضور میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا. ہائے ہائے، خدا نے دل میں آپ کی محبت ڈالی، آپ کے دیدار پہ تڑپ رہا تھا. آپ کا دیدار کرنے اگر حلیمہ کے گھر چلا جاتا تو پکڑا جاتا، مار دیا جاتا. مجھے ادھر کوئی آنے نہ دیتا، میں نے بہانہ ڈھونڈا. اب یہ بہانہ اس کے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. بہانہ ڈھونڈا کہ بکری چرا کے لے آؤں، اور آپ بکری تلاش کرتے کرتے تشریف لائیں اور میں آپ کا دیدار کر لوں. اب یہ جانوروں کے دلوں میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا عشق اور حضور کے دیدار کی تڑپ کس نے ڈالی تھی؟ کس نے ڈالی تھی؟ اللہ نے. تو یہ عمل پھر کس کا ہوا؟ اللہ کا. تو اللہ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے یا ایمان ہوتا ہے؟ ایمان. شاباش، سبق یاد ہو گیا سب کو کہ جو مصطفیٰ کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت ہے، اور جو خدا کا عمل ہے وہ ایمان ہے. اور آپ میرے خدا کا ہر عمل اٹھا کے دیکھ لیں، ہر سنت کھول کے دیکھ لیں، رب کی قسم میرے خدا کی ہر سنت میرے مصطفیٰ کے عشق میں موجود ہے. میرے مصطفیٰ کے عشق کا پیغام دے رہی ہے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بلندیوں کا پیغام دے رہی ہے. تو پھر یہ کس کا حصہ ہے؟ بولیں یہ حضور کے نام کی دھومیں مچانا کس کا حصہ ہے؟ یہ عام لوگوں کا حصہ نہیں، یہ عام مسلمانوں کا حصہ نہیں، یہ فقط اس کا حصہ ہے جس کا دامن ایمان سے مالا مال ہے، جس کا دامن ایمان سے بھرا ہے. بلال حبشی دیکھنے میں ایک لباس ان کے پاس ہے، 2 لباس ان کے پاس ہے، دنیا کی اتنی دولت ہے، مگر ایمان کس مقام پر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال حبشی تیرا ایمان اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے، تو اتنا مالدار ہے ایمان کے لحاظ سے کہ تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. عرض کرتے ہیں حضور سارے نبیوں سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں. آپ کے 4 یاروں سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں. بلال تم دوسروں کی بات کرتے ہو، تم تو محبوب خدا سے بھی پہلے جنت میں قدم رکھو گے. اب سوچئے کہ جنت میں کون جائے گا؟ ایمان والا. تو بلال کا ایمان کس مقام پر ہوگا؟ سر جھکا کے عرض کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے پہلے کوئی جنت میں قدم نہیں رکھے گا، تو یہ آپ کا عاجز غلام کیسے پہلے جا سکتا ہے؟
فرمایا یہ سچ ہے بلال، پہلے میں ہی جنت میں جاؤں گا، مگر تیرے ایمان کا یہ مقام ہے، تیری یہ شان ہے کہ جس براق پر سوار ہو کر جاؤں گا اس براق کی مہار تیرے ہاتھ میں ہو۔ تو میرے براق کی مہار پکڑ کر پہلے جنت میں قدم رکھے گا اور پھر میرا براق جنت میں جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ اور کس بنیاد پر؟ عبادتوں کی بنیاد پر۔ فتوے لگاتے ہیں ہماری نمازیں ہمیں جنت میں پہنچائیں گی، ہمارے روزے ہمیں جنت میں پہنچائیں گے، لیکن میرا خدا فرما رہا ہے یہ عبادتوں کا نمبر بعد میں ہے، پہلے نمبر ایمان کا ہے، اور ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں، ایمان خدا کی سنتوں کا نام ہے۔ اور خدا کی سنتیں کیا ہیں؟ مصطفیٰ پر درود پڑھنا، مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرنا، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنا، مصطفیٰ کے مکھڑے کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا، مصطفیٰ کی زلفوں کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا، مصطفیٰ کے چلنے کو دیکھ کر قرآن کی آیتیں بنا دینا، مصطفیٰ کے بولنے کو دیکھ کر قرآن کی آیتیں بنا دینا، یہ میرے خدا کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ ہاتھ میرے مصطفیٰ کا نہیں، یہ میرا ہے، یہ نعت نہیں تو کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر حضور کا ہاتھ ہے، اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ میرے مصطفیٰ ریت کی مٹھی کافروں کی طرف پھینکی ہے، پھینکی تو نے ہی ہے مگر تو نے نہیں پھینکی، مولا کس نے پھینکی؟ اللہ نے پھینکی۔ ہاتھ مصطفیٰ کا بدر میں، اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے۔ حضور بولتے ہیں، یہ حضور کی نعتیں آپ کو سنا رہی ہوں بزبان خدا، حضور بولتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور دا رتبہ نہ کوئی تو لے کیڑا اودی ریس کرے جدہ منہ وچ رب بولے۔ سونیا تو نہیں بول رہا، تیرا رب بول رہا ہے، تو نہیں بول رہا، تیرا رب بول رہا ہے۔ مکے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھے تو فوراً کہہ دے ہائے ہائے، لگتا ہے کہ ہر وقت خدا کی نگاہیں مصطفیٰ پہ گڑی ہیں۔ ایسا سونا بنا دیا، ایسا سونا بنا دیا کہ اس کے ذکر کو اپنی سنت بنا کر مومن کا ایمان بنا دیا، کہ مکے کی سرزمین پر چلتے ہوئے دیکھا ہائے ہائے وہ مکھڑا چاند سا، چاند تو کیا، چاند تو حضور کے قدموں کی خیرات ہے، وہ مکھڑا نور خدا والا چمکتا ہوا دیکھا تو کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کہیں مکھڑا چمکتا ہوا دیکھا، وہ ضحیٰ کہہ دیا، زلفیں لہراتی ہوئی دیکھی، واللیل اذا سجا کہہ دیا، مکے کی سرزمین پر چلتے دیکھا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد فرما دیا۔ جہاں جہاں مصطفیٰ کو دیکھتا گیا مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا گیا، مصطفیٰ کا ذکر کرتا گیا۔ تو دوستو پھر مصطفیٰ کی نعت پڑھنا کیا ہے؟ کس کی سنت ہے؟ بولیں، اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے یا ایمان ہوتا ہے؟ اللہ کی سنت ایمان ہے، مصطفیٰ کی سنت عبادت ہے۔ تو مصطفیٰ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ جب ہم یہ حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں تو یہ ایمان ہے۔ پھر یہ سجاؤ گے تو نماز قبول ہوگی نا۔ اس لیے ہمارا تن من دھن اس ذکر پر بھی قربان ہے، اس کی عظمتوں کی حفاظتوں پر بھی قربان ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے دشمن ہر سال ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہماری ایک جان کو دیکھ رہے ہو، ایک جان کو، یہ بھی مصطفیٰ پہ قربان ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہمارا رب ہمیں روز ایسی لاکھوں جانیں بھی عطا فرما دے تو ہم باری باری کر کے ساری اپنے مصطفیٰ کی عظمتوں پہ قربان کریں۔ ہمارا سودا ہی وہی ہے۔
ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی طلب نہیں۔ اور مصطفیٰ کے دشمنوں سن لو کہ ہمارے ہاتھ آ جاؤ، ہمارے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے کتوں کو ڈال دیں گے۔ ہمارا یہ مشن ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر تم گستاخیاں کرنے والے، خاک ڈالنے والے، ہم حضور کے مجاہد، حضور علیہ السلام پر قربان ہونے والے کوئی ایک نہیں ہے۔ تو ہر سال ہمارے ایمان کو چھیڑتا ہے، تو خود دیکھ رہا ہے کمینے خنزیر کہ ہر سال میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں بڑے تو بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے 3 سال کا بچہ بھی میرے مصطفیٰ کی عظمتوں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب تک ہمارے دم میں آخری دم ہے، ہمارے خون کا آخری قطرہ تک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑے اقدس کی، خاک اقدس کی عظمتوں پر بھی قربان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ پیاری بہن اور بیٹیوں، آج میں یہی پیغام آپ کو دینے آئی تھی کہ آپ کو عبادت کے ڈاکو نہیں ملیں گے، آپ کی عبادت چھڑوانے والے ڈاکو نہیں ملیں گے، آپ کو ایمان کے ڈاکو ملیں گے۔ اس لیے کہ ان کو پتا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا، پتہ نہیں ان کی جہالت ہے یا انوسنسی ہے، ان کو نہیں پتا، مگر ان دشمنوں کو پتا ہے کہ اس کی عبادت چھڑانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کا ایمان لوٹو، کیونکہ ایمان گیا تو سب کچھ گیا۔ دوزخ میں وہ مسلمان کو ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے لوٹتا ہے ایمان۔ اس کو پتا ہے کہ نماز چھڑوانے سے، روزہ چھڑوانے سے، حج چھڑوانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چھڑواؤ مصطفیٰ کی محبت چھڑواؤ۔ اس لیے وہ ہر سال حضور کی عظمت پر گستاخی کر کے ہمارے ایمان کو آزماتا ہے کہ پتہ چلے کتنے مومن رہ گئے، کتنے مومن رہ گئے اور ان کا ایمان کتنا رہ گیا۔ مگر وہ سن لے کہ ادھر بھی مشن، اور تمہارا تو جانوروں کا مشن ہے، تم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو، خنزیروں سے بھی بدتر ہو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، خاکے بنانے والوں، تم تو خنزیروں سے بھی بدتر ہو۔ اور ادھر کون ہے؟ ادھر خدائی لشکر موجود ہے، ادھر تمہاری گندی تدبیریں ہیں، ادھر میرے خدا کی تدبیریں ہیں۔ اور ہم کوئی چھوٹے موٹے نہیں، ہم اپنے رب کی تدبیریں بن کر چل رہے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو 12 یہ ربیع الاول کے مہینے میں اتنی خوشیاں منانے والے، ان کا مقام عام نہیں ہوتا، یہ رب کی تدبیریں بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ دشمن اسلام اپنی تدبیر کرتا ہے، خدا اپنی تدبیر کرتا ہے۔ دشمن اسلام اپنے گندے انڈے سامنے لا کے اپنی تدبیریں کرتا ہے، اور میرا خدا اپنے مجاہد اور سپاہی سامنے لا کے اپنی تدبیریں کرتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب سمجھے خود کو کہ ہم خدا کی تدبیر بھی ہیں، خدا کا لشکر بھی ہے، خدا کے مجاہد بھی ہیں، خدا کے سپاہی بھی ہیں، اس لیے کہ ہم مومن ہیں۔ الحمدللہ الکریم، اللہ کے فضل سے ہمارے دامنوں میں ایمان کی دولت ہے۔ اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں مولا ہمارے اس ایمان میں ہر گھڑی لاکھوں گنا اضافہ فرما دے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر، حضور کی محبت، حضور کا عشق ہمارے سینوں میں اتنا بھر دے، اتنا بھر دے کہ ہم ہمیشہ اس ایمان کی دولت سے مالا مال رہیں، ایمان لے کر دنیا سے جائیں اور قبر میں اتریں تو سرکار فرما دیں کہ انہوں چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے، جتے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے انہوں چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے۔ اور رب کی قسم یہ حق ہے، سچ ہے،
حق ہے، سچ ہے، اس طرح اس بات پر یقین رکھیں جیسے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے ہوئے تے میرا ہے۔ جیسے ابھی تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہیں سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہمارے مرشد کامل حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کی گود میں پرورش پانے والے، ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے والے، ان کی شاگردی میں 10 سال گزارنے والے اور ان کی صحبتوں سے مالا مال ہونے والے، حضور شیخ الاسلام کا تیار کیا ہوا یہ مجاہد اور سپاہی زندگی کا ایک ایک لمحہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتوں میں گزرا، حضور کی محبتیں پھیلاتے ہوئے گزرا، میلاد مناتے ہوئے گزرا، راتوں کی نیندیں بھی قربان تھی اپنے آقا کی محبت میں۔ جب قبر میں اتارا گیا، بعد از وصال کسی بچے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ شاہ صاحب قبر میں گئے تو کیسا رہا؟ اب جواب سنیے۔ تو شاہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا کہ فرشتے آئے تھے قبر میں، ادھر سے فرشتے آئے، ادھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، حضور نے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور فرشتے واپس چلے گئے، حضور نے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور فرشتے واپس چلے گئے۔ حضور مسکرا کے کیسے نہ دیکھتے کہ جنہوں نے سب کچھ ابو بکر صدیق کی سنت ادا کرتے ہوئے سب کچھ میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا تھا، کچھ بھی پاس نہیں رکھا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا، کسی چیز کی طلب نہ تھی، طلب تھی تو فقط مصطفیٰ کی طلب تھی، کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی، کسی نے پوچھا نا کہ آپ کی زندگی میں آرزو کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میری کوٹ کوٹ کہ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے نو چھڈ دے تے میرا ہے۔ تو وہی ہوا نا ان کے ساتھ، اب سکون سے قبر میں لیٹے ہیں، ساری زندگی حضور علیہ السلام کی عظمتوں گزار دی، سب کچھ قربان۔ ابھی چند مہینے پہلے میں نے دیکھا کہ سارا دن بھی آرام نہیں کرتے، رات بھی آرام نہیں کرتے، تو تھک جاتے ہوں گے، کھانے کی کوئی پرواہ نہیں، کھانا پیچھے پیچھے لے کے پھر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی میں کیا اب تھوڑا سا آرام پلیز کر لیا کریں، صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اب بالکل ریسٹ چھوڑ دیا آپ نے؟ تو فرمانے لگے، مسکرا کے میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے، وہ دنیا میں سونے کے لیے آئے ہیں، قبر میں جا کے کیا کرنا، وہاں سونا ہی ہے، قبر میں جا کے کیا کرنا ہے، وہاں سونا ہی ہے، دنیا میں سونے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں کام کرنے آئے۔ اور وہاں جب ہم گئے تو سلام نہیں صرف پوچھا جائے گا کہ سلام کتنا کیا، حضور کی بارگاہ میں پہلے کام پوچھا جائے گا کہ کام کتنا کیا، کام والوں کا سلام بھی قبول ہوگا، اور جنہوں نے فقط سلام کیا وہ اتنے مقبول نہیں ہوتے، کام والے تھوڑا بھی سلام کریں تو وہ قبول ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح سے گزارے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح سے گزارے جس طرح سے گزارنے کے لیے ہمیں یہ زندگی نصیب ہوئی ہے۔ اور تحریک منہاج القرآن جو اس صدی کی ایسی تحریک ہے جس نے دین اسلام کی حفاظت میں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، اہل بیت اطہار کی حفاظت میں، اور شان صحابہ کی حفاظت میں، شان اولیاء کی حفاظت میں، صرف پاکستان کی حد تک نہیں پوری دنیا تک ان حفاظتوں کے پرچم لہرائے ہیں۔ اور دین اسلام کا جو کام
دین اسلام کا جو مشن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، حقیقت میں اس تحریک نے اور قائد تحریک حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی نے اس مشن کو ادا کیا ہے۔ خدمت دین تو سارے کرتے ہیں، مگر حضور نے کس طرح سے خدمت کی، یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ مشن رسول نما مشن ہے۔ حضور شیخ الاسلام رسول نما قائد ہے۔ کسی نے میرے سے پوچھا کہ رسول نما آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا صرف میں نہیں کہہ رہی، بڑے بڑے علماء اور مشائخ اعظام کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے دین کو صرف مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رکھا، حضور نے اس دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کا مشن ادا کیا، ذمہ داری ادا کی، ڈیوٹی ادا کی۔ اور جو اس ڈیوٹی کو ادا کرتا ہے، جو فقط اپنے ملک تک کرتا ہے، وہ رسول نما نہیں کہلا سکتا۔ اپنے شہر تک رکھتا ہے، وہ رسول نما نہیں کہلا سکتا۔ اور جو اس دین کا پرچم ہاتھ میں پکڑ کر 150 ملکوں میں سفر کرتا ہے اور 150 ملکوں میں جا کے مصطفیٰ کی عظمتوں کی بات کر کے دشمنوں کے دلوں میں بھی حضور کی محبتیں ڈالتا ہے، ان سے بھی قصیدہ بردہ شریف پڑھواتا ہے۔ اور اسلام پر اگر کسی نے دہشت گردی کے نام کی گرد ڈالنا چاہیے، اسلام دہشت گردی ہے، تو وہ اسلام کا پرچم پکڑ کر 150 ملکوں میں سفر کرتا ہے اور ہر جگہ پر جا کر دشمنوں میں جا کر بھی یہ ثابت کرتا ہے، صرف اپنی کتاب سے نہیں، پچھلی ساری کتابوں سے ثابت کرتا ہے کہ اسلام دہشت گرد دین نہیں، اسلام پرامن دین ہے۔ دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے اور دشمن کو منوا لیتا ہے کہ انڈیا دہشت گرد ہے، یہودی دہشت گرد ہے، اسلام دہشت گرد دین نہیں۔ تو یہ مشن صرف پاکستان تک نہیں، 150 ملکوں تک چلاتا ہے۔ وہ قائد رسول نما قائد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ڈیوٹی ادا کی ہے، پوری دنیا تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ تو آئیے میں آپ سب بہنوں کو دعوت دیتی ہوں کہ اگر زندگی کو سجانا ہے اور مصطفیٰ والے بننا ہے، اس دور میں بڑی آزمائشوں کا دور ہے، اور یہ مقام لینا ہے کہ مجھ قبر دے آقا آکھڑ گے اے میں چھٹ دے ہوتے میرا ہے، تو آئیں تحریک منہاج القرآن بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ضرور شامل ہو۔ چاہے ایک چڑیا کے قطرے جتنا حصہ ڈالیں، چاہے آپ پہاڑ جتنا حصہ ڈالیں، اپنے آپ کو پورا پیش کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو اور اپنے علاقے میں تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے خدمت دین کی ڈیوٹی ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور میرے قائد یہ فرما چکے ہیں کہ جو تحریک منہاج القرآن میں شامل ہے وہ سمجھ لے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہے، اس لیے کہ وہ کام کر رہا ہے جو امام مہدی علیہ السلام نے آگے کرنا ہے، اس کام کا آغاز اب ہو چکا ہے۔ تو ابھی سے جب ہم وہ کام کریں گے اور اس کام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بے شک امام مہدی ہمارے بعد آئے، ہم دنیا سے چلے جائیں، لیکن ہمارا نام انشاءاللہ ان کے لشکر میں لکھا جائے۔ تو ابھی جو بہنیں خواہش مند ہوں، بلکہ سب کو خواہش مند ہونا چاہیے، تو وہ اس پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ ملیں، میٹنگ کریں، تو ہم ایک آپ کی باڈی بنا لیں مثال۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور سارے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تحریک میں کروڑوں وسعت عطا فرمائے، کروڑوں گنا اس کو وسیع فرمائے، طاقت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی دین کی خدمت کے لیے، حضور کی عظمتوں کی حفاظتوں کے لیے، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، فیوز و برکات میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے، اور حضور امی جان حضور شیخ الاسلام کے اہلیہ محترمہ بیمار ہیں،